یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یعنی وہی ذات اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ کلمات اعجاز اللہ پاک کے اسماء حسنی میں حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کبریائی کے ذکر و بیان کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اور حضور اکرم سید عالم کی نعت و صفت کو بھی شامل ہیں، کیونکہ حق سبحانہ نے ان اسماء و صفات کے ساتھ آپ کی توصیف فرمائی، باوجود یہ کہ یہ اسماء من جملہ اسماء حسنی بھی ہیں، اور وہی ہے مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ بواسطہ جبرائیل خدا کا ارشاد ہوتا ہے، وہی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جائے، جو بغیر کسی واسطے کے القا خواب اور براہ راست کلام الہی کا نزول ہو۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی قرار دے کر آپ کے حلیے مبارک حسن و جمال اور کمال و خصال کا آئینہ دار بنایا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات سے متخلق و متصف ہیں، اس کے باوجود خصوصیت کے ساتھ ان میں سے کچھ صفات کو نامزد کر کے گنایا، مثلا نورن، علیم، حکیم، مومن، مہیمن، ولی، ہادی، رؤوف اور رحیم وغیرہ، اور یہ چاروں مذکور اسماء و صفات یعنی اول، آخر، ظاہر، باطن بھی انہی قبیل سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم موجودات میں سب سے اول ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ یہ کہ آپ مرتبہ نبوت میں بھی اول ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی تینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اپنے خبیر میں ہی تھے۔ یہ کہ آپ ہی روز میثاق سارے جہاں سے پہلے جواب دینے والے تھے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب سے پہلے کہا ہاں، یہ کہ آپ ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، چنانچہ فرمایا، اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اس کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ یہ کہ جب زمین شک ہوگی اور لوگ اسے نکلیں گے تو میرے لیے سب سے پہلے زمین شک ہوگی۔ یہ کہ سب سے پہلے میں ہی سجدہ کرنے کی اجازت پاؤں گا۔ یہ کہ باب شفاعت سب سے پہلے میرے لیے ہی کھلے گا۔ یہ کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ شان آخر، اس سبقت و اولیت کے باوجود بعثت و رسالت میں آپ آخر ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ کہ کتاب میں آپ کی کتاب قرآن کریم آخری اور دینوں میں آپ کا دین آخری ہے، چنانچہ تمام سبقتوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہیں، کیونکہ بعثت میں یہ آخریت و خاتمیت اور فضیلت میں اولیت و سابقیت کا موجب ہے۔
اس لیے کہ آپ ہی گزشتہ تمام کتابوں اور دینوں کے ماہی اور ناسخ ہیں۔ شان ظاہر و باطن آپ رہا آپ کا ظاہر و باطن ہونا تو آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہاں روشن ہے۔ کسی کا ظہور آپ کے ظہور کے مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلے نہیں ہے، اور باطن سے مراد آپ کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے، اور قریب اور بعید کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ وہ بکل شیء، وہی ہر شے کا جاننے والے ہے کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے۔ ہر صاحب علم کے اوپر اور زیادہ جاننے والا کی صفات آپ ہی میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان، اس میں آپ کے حسن خلقت، جمال صورت و اخلاق عظیمہ و صفات کریمہ و فضل و شرف جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیح سے ثابت ہے، آپ کا اور آپ کی امت مرحومہ کا و ذکر جو گزشتہ کتابیں مذکور ہے، آپ کے ان فضائل کا تذکرہ جو آپ کے اور انبیاء سابقین علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے، ان کمالات کا ذکر جو صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، مثلا معراج وغیرہ معجزات قاہرہ اور آیات باہرہ کا ذکر، آپ کے اسماء گرامی کا ذکر، ان فضائل و کرامات اور درجات و مقامات کا بیان جو روز آخرت آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں گے، جیسے عمومی شفاعت اور مخصوص وسیلہ وغیرہ، آپ کے ان حقوق کا تذکرہ جن کی رعایت و پائیداری تمام مخلوق پر واجب ہے، مثلا ایمان، اطاعت اور اتباع وغیرہ، اور آپ کی ان معظم عبادتوں کا تذکرہ جو بارگاہ الہ میں تقرب کا موجب ہے، اور ان مکرم عادتوں کا ذکر جو حق تعالیٰ کو محبوب و پسند ہے۔ یہ قسم 11 ابواب پر منقسم ہے جو مدارج النبوت میں مذکور ہے۔ مدارج النبوت کے مصنف حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ چونکہ اعظم الاخلاق تھے، بنابراین اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ کی رسالت کو محض انسان پر محدود و مقصود نہ گردانا بلکہ سارے عالم کے جن و انس اور سارے جہاں کی مخلوق پر رسالت عام فرمائی۔ جس طرح حق تعالیٰ کی ربوبیت تمام اہل عالم کو شامل ہے، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کو شامل ہے۔ صاحب مواہب لدن نے بعض علماء اعظام سے یہ نقل فرمایا اور کہا کہ یہ بحثیت اس حد تک پھیلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملائکہ کی طرف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سارے مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ و اعظم داتم اور کامل تر اخلاق ہیں، اور ان اخلاق کی اصل و منبع اور جائے نشو عقل ہے، کیونکہ عقل ہی سے علم و معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور اسی سے رائے کی قوت، تدبیر میں جودت، فکر و نظر میں اصابت، انجام کار پر صحیح نتیجے کی برآمد، مصالح نفس، مجاہدہ شہوت، حسن سیاست و تدبیر، خوبیوں کی اشاعت اور زائل اور عقل ایک روحانی نور ہے جس سے علوم ضروریہ اور نظریے معلوم ہوتے ہیں، اور عقل کا آغاز وجود بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ نشو و نما پا جاتا ہے، یہاں تک کہ بلوغ کے وقت کامل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال عقل و علم میں اس مرتبہ پر تھے کہ کوئی بشر آپ کے سوا اس درجے تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر افاضہ فرمایا، ان میں سے بعض پر عقول و افکار حیران ہیں، اور جو بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں اور آپ کی صفات حمیدہ اور محاسن افعال کی تلاش و جستجو کرتا ہے، اور جو جوامع الکلم حسن شمائل
نادر و لطیف خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلہ کی تفصیل اور اخلاق حسنہ کی ترغیب و تحریض، آسمانی کتابوں اور ربانی صحیفوں پر آپ کا علم، گزشتہ امتوں کے تاریخی حالات، ایام ماضیہ کے احوال، کہاوتوں اور ان کے وقوع و احوال کا بیان، اہل عرب جو مانند درندوں اور چوپائے کے تھے، جن کے طبع جہل و جفا اور نادانی و سخاوت کی بنا پر متنفر اور دور رہنے والی تھی، ان کی اصلاح و تدبیر، ان کے ظلم و جفا اور ایذا و تکلیف پر آپ کا صبر و تحمل، پھر ان کو علم و عمل، حسن اخلاق و اعمال میں غایت درجہ تک پہنچانا، انہیں دنیا و آخرت کی سعادت سے برابر کرنا، پھر کسی طرح ان سعادتوں کو اپنے نفسوں پر ان کا اختیار کرنا اور گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ کی خوشنودی کی خاطر ان کا چھوڑنا، ان سب کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ جان لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور آپ کا علم کس مرتبہ مقام پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، بردباری اور درگزر کرنے کے صفات میں ہے، یہ نبوت کی عظیم صفتوں میں سے ہے، اور ان صفتوں کی قوت کے بغیر بار نبوت نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آپ سے پہلے تمام رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے ان کے کذب و ایذا پر صبر فرمایا، تو آپ بھی اولو العزم رسولوں کی مانند صبر فرمائیں، تو آپ انہیں معاف فرمائیں اور درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ کی خوبو بہت بڑی ہے، اور یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، منت اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی و سرکش ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر شفقت و مہربانی فرمانے کے قبیل سے یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے گناہوں اور اذیتوں کی پردہ پوشی کی جائے، اور فرمایا جس سے محرمات کے ساتھ مباشرت کا گناہ سرزد ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ گناہ کو چھپائے، افشا نہ کرے، اور امت پر حکم فرمایا جن لوگوں پر حد شرعی قائم ہو جائے ان کے لیے خدا سے بخشش کی دعا مانگے، اور ان پر شفقت و مہربانی کرے، اور کسی پر تبرہ کرنے کا، گالی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ سب سے بڑا جواد ہے، پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہوں، اور میرے بعد بنی آدم میں وہ مرد جو علم کو سکھائے اور اسے پھیلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ عادل و امانت دار اور سب سے زیادہ مہربان اور راست گو تھے، جن کا اعتراف آپ کے اظہار نبوت سے پہلے آپ کے دشمن و بیگانے نے سب ہی کرتے تھے، اور وہ آپ کو محمد الامین کہا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی انتہائی روشن اور منور ہونے کی بنا پر نور اور سراج منیر رکھا، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے قرب و وصال حق کا طریقہ روشن و ظاہر ہوا، اور آپ کے جمال و کمال سے آنکھوں میں بینائی اور روشنی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئی، اور فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، حاضر و ناظر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے محبوب یاد کیجئے اس وقت
کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیما لیا تھا کہ جس وقت میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے پاس کی ہر چیز کی تصدیق کرانے والا ہو۔ یہ صفت تمام نبیوں کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے اور اصول دین میں باہم اتفاق کرتے تو اس وقت تم اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی علامتیں اور نشانیاں بہت ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ و اعظم علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع و پیروی اور سنتوں پر عمل، ہدایت پر سلوک اور آپ کی سیرت پر چلنا اور حدود شریعت پر قائم رہنا اور آپ کے احکام ملت سے تجاوز نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا بلا شبہ اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حقیقت میں محبت ایک نور ہے اور معصیت ظلمت و تاریکی، اور نور ظلمت و تاریکی کو زائل کرنے والا ہے۔ علامات محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے ذکر شریف کی کثرت بھی ہے، اس لیے کہ کثرت ذکر لوازم محبت میں سے ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اور بعض محبت کی تعریف دائمی ذکر محبوب سے کرتے ہیں، اور یہ علامات محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا اور آپ کے اس مبارک کے سننے پر اظہار خشوع و خضوع اور انکساری کرنا بھی ہے۔ جو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ علامات محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر اس شخص سے محبت رکھنا بھی ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ میں سے، مہاجر میں سے ہو یا انصار میں سے، اور ہر اس شخص سے عداوت رکھنا بھی ہے جو ان سے دشمنی رکھے اور انہیں گالیاں دے، گویا کہ جو انہیں دوست رکھے ان کو دوست جانے اور جو انہیں دشمن جانے اس سے دشمنی رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، خدا بندہ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے دوست رکھ، اور فرما جو کوئی ان سے محبت رکھتا ہے بلا شبہ وہ مجھ سے محبت رکھتا، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے یقیناً وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، اور جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا اور اسے خدا دشمن جانتا ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلامہ کے بارے میں فرمایا، وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو چیز انہیں غضب میں لاتی ہے وہ مجھے غضب میں لاتی ہے۔ در حقیقت خدا اور رسول کی محبت کا معیار و مصداق قرآن و حدیث ہے، اس لیے کہ محبوب کا کلام محبوب ہوتا ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، ہوش کر اور سوچ سمجھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر عرض کیا، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو خود کو فقر کے لیے آمادہ کر لو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا، تو بلا و مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے لازم رکھا اور اسے مضبوط تھامے رکھا تو گمراہ نہ ہوگے، ایک خدا کی کتاب، دوسری میری اطاعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا آتش دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا
صراط سے گزارتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت عذاب الہی سے امان ہے، اور پہچاننے سے مراد ان کی منزلت اور مرتبہ کا پہچاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا قرب حاصل ہے، اور جب یہ ان کی اس نسبت کو جسے حق تعالیٰ نے نازل فرمایا پہچان لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح ان کی خلاف ورزی سے گمراہی لازم آتی ہے، اور ان کے احترام و پیروی سے گمراہی و عذاب سے نجات ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہی جسے حق تعالیٰ جہنم میں داخل کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 4 تن پاک کو بلانا اور آغوش میں لے کر چادر شریف اڑا کر پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے خدا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ آیت کریمہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرما دو میں تم سے اس پر اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، چنانچہ مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے دریافت کیا من اہل قرابت کا، آپ کی قرابت والے کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہ وآل من والہ وعاد من عادہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، اے خدا جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی اسے دشمن قرار دے۔ اور ان کی شان میں ان سے فرمایا اے علی تم سے مسلمان مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا، اور فرمایا تم میرے دربار میں بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہارون علیہ السلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلامہ کی شان میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس سے انہیں اذیت دی اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جس سے وہ خوش ہوں اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی شان میں فرمایا اے خدا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، اور جو انہیں محبوب رکھے اسے بھی محبوب رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، خدا تو بھی اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ دعا مانگی اور فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت رکھے گا، اور ان کی والدہ اور ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلامہ میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت کے دن ہوگی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زبان مبارک چسایا کرتے اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یہ دونوں امامین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اگرچہ ان کے سوا حضرات بھی مشابہت میں ثابت ہیں، جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن جعفر اور وغیرہ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران رکوع میں جاتے تو حسنین کریمین علیہ السلام دونوں ٹانگوں کے اندر گھس جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نکلنے کے لیے ٹانگیں پھیلا کر راستہ بنا دیتے۔ اور منقول ہے کہ
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو دونوں صاحبزادے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک دونوں خود سے اتر نہ جاتے۔ اور منقول ہے کہ حضور دوش مبارک پر سوار کر کے امام حسن رضی اللہ عنہ کو کھلانے کے لیے نکلے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر نکلے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، میاں صاحبزادے کیا اچھی سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اور منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور حسن اور حسین علیہ السلام میرے جنت کے دو پھول ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، میرے باپ کے ممبر سے اتر آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، سچ ہے، یہ تیرے باپ ہی کی جگہ ہے، اور امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ شہادت امام امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ان کی تدفین کے بعد کوفہ کی جامع مسجد مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے جمع ہو کر حضرت امام حسن علیہ السلام کے دست مبارک پر ان کی ذاتی خوبیوں کی بنا پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد انصاری نے بیعت کی اور اس کے بعد باقی سب لوگوں نے باری باری یہ سعادت حاصل کی۔ بیعت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے حسب ذیل تقریر ارشاد فرمائی، لوگو، کل تم سے ایک شخص بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے اور نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا علم مرمت فرما کر لڑائیوں میں بھیجتے تھے۔ وہ کبھی کسی جنگ سے ناکام نہیں لوٹا۔ میکائیل اور جبرائیل چپ و راست اس کے جلو میں ہوتے تھے۔ اس نے 700 درہم کے سوا جو اس کی مقرر کردہ تنخواہ سے بچ رہے تھے سونے چاندی کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا۔ یہ درہم بھی ایک خادم خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو پیدا ہوئے اور 28 صفر المظفر سن 49 ہجری کو شہادت پائی۔ ابی بکر بنت مسعود روایت کرتی ہیں کہ حسن ابن علی کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن ہر مرتبہ بچ گئے، اور آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا جس میں ان کا وصال ہوا تو ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کو جانے والے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہمدردی رکھنے والے نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مدینے والوں، گواہ رہنا، میرا یہ سفر امت کی اصلاح و مغفرت کے لیے ہے۔ یکم محرم الحرام مطابق 680 عیسوی حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ مکہ مکرمہ سے کربلا تک کا سفر آپ نے تقریباً 20 دنوں میں طے کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام منزل بہ منزل جہاں قیام فرماتے، رفقا کی تعداد میں اضافہ کرنے کے بجائے کمی کرتے رہے۔ ہر منزل پر لوگوں نے امام
حسین علیہ السلام کو عراق و کوفہ کے حالات سے باخبر کیا، لیکن آپ خندہ پیشانی سے آگے بڑھتے رہے۔ کوفہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ حر بن یزید ریائی کے 1000 سپاہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ آخر آپ ایک اجاڑ اور بیابان سرزمین میں جا کر اترے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ کرب اور بلا ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا، دریا اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام کا ہے۔ کربلا کے میدان میں آل رسول کو ساحل فرات پر چاروں طرف سے فوجی گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، پھر ہر طرف سے گھیر کر پانی بند کر دیا گیا۔ ننھے معصوم رسول زادوں کو پیاسا مارا گیا۔ علی اکبر سر سے پیر تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہیں۔ ظالموں نے اس شبیہ رسول کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ 6 مہینے کے اس پر بھی ترس نہ آیا، اس بے زباں پیاسے اور ننھے معصوم کو بھی مار ڈالا۔ پنجتن پاک کی آخری ذات تمام روئے زمین پر نبی اور علی کی آخری نشانی۔ اس وقت اللہ کے سب سے بڑے محبوب، روح مجسم، پیکر تقوی، نور ہدایت، عظمت حرم، روح تقدس، علی کے فرزند، فاطمہ کے لخت جگر، نبی کے لال، سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کو تیروں کی بوچھار، بھالوں کے حملے اور تلواروں کے وار سے بے حد زخمی بنا کر فسٹ زمین پر گرایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک کے بعد دیگرے قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہے اور سب کو شہادت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے خود بھی شہادت کے منصب پر جلوہ افروز ہو گئے۔ حضرت سرکار وارث پاک نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا رمز عاشق اور معشوق کو؟ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی علیہ الرحمہ نے یہ رباعی کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو شہادت پائی۔ یزید لعین کا یہ کالا کارنامہ ہے کہ نبی کے لال سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے نونہالوں کو کس بے دردی اور سنگ دلی سے قتل کرایا۔ پھر اس کی حکومت نے ان شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر اور نبیزادیوں کو بوڑیوں میں جکڑ کر اور اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شہر شہر گھمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا ایک جملہ یہ ہے، دیکھتے ہی ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جاتا اور باطل کو چھوڑا ہی نہیں جاتا۔ کربلا کے راستے میں ایک مقام بیضا ہے، وہاں آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک بہت
اہم خطبہ دیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و صلات کے بعد لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا ہے، خدا کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول کا مخالف ہے، اور خدا کے بندوں پر گناہ اور عدوان کے ساتھ حکومت کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو اس پر عملاً و قولاً غیرت نہ آئی، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ بادشاہ کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ میں تم لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، خدا کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، مال غنیمت میں اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، الخلق الحسن العبادت، یعنی اچھا اخلاق عبادت ہے، اور فرمایا السر الامانت، یعنی امانت بھید ہے، اور فرمایا الصدق العز، یعنی صداقت عزت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، من طلبنی وجدنی ومن وجدنی احبنی ومن احبنی عرفنی ومن عرفنی اشکنی ومن اشکنی قتلہ ومن قتلہ فعلی دیتہ وانا دیتہ، یعنی جس نے مجھے طلب کیا پا لیا، جس نے مجھے پا لیا مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچانا وہ مجھ پر عاشق ہوا، اس کو میں نے قتل کیا، جس کو میں نے قتل کیا بس اس کا خون بہا میرے ذمہ ہے اور میں اس کا خون بہا ہوں۔ حضور سرکار وارث پاک نے فرمایا، عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے، اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی میں تم میں ہوں تم دیکھ نہیں سکتے، اور فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر تم چہرہ کرو ادھر ہی خدا کا چہرہ ہے۔ برزخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کبریٰ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کبریٰ ہیں، اور خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پنجتن پاک کی برزخ ہے اور وارث پاک کی برزخ ہے، اس سے مدد طلب کیا جائے تو مدد ہوگی، یا وارث یا وارث یا وارث یا حسین یا حسین یا حسین۔